بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ عرصہ بعد کا ذکر ہے کہ ایک دن ایک نوجوان صحابی رسول بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور بڑے ادب سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر محبت بھری نگاہ ڈالی، ان کے سر پر دست شفقت پھیرا اور ان کو خیر و برکت کی دعا دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم پانچوں وقت مسجد قباء میں اذان دیا کرو، اور جس دن بلال مدینہ میں موجود نہ ہو اس دن مسجد نبوی میں اذان دیا کرو۔ ان صاحب نے ارشاد نبوی پر لبیک کہا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خدمت ان کے سپرد کی تھی اس کو نہایت باقاعدگی کے ساتھ دل و جان سے انجام دینے لگے۔ یہ خوش بخت نوجوان جن کے سر پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست شفقت پھیرا اور انہیں تقوی کی اساس پر تعمیر ہونے والی مسجد اول کا مؤذن مقرر فرمایا، حضرت سعد القرظ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت سعد القرظ رضی اللہ تعالی عنہ کے حسب و نسب کے بارے میں اتنا ہی معلوم ہے کہ ان کے والد کا نام عائض تھا اور وہ جلیل القدر صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے۔ بعد میں انہوں نے ان کو آزاد کر دیا تھا۔ وہ کہاں کے رہنے والے تھے، مکہ یا مدینہ میں کب آئے، اسلام کب قبول کیا اور کن غزوات میں حصہ لیا، ان تمام سوالوں کے جواب میں کتب سیر خاموش ہیں۔ بعض تذکرہ نگاروں نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ حضرت سعد القرظ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آقا حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دعوت اسلام کے آغاز میں مشرف باسلام ہوئے ہوں گے، لیکن جب حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی مکی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود ایک غلام خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور مکہ میں غریب الدیار تھے۔ ان کی مکی زندگی بڑی مظلومانہ تھی۔ اس حالت میں یہ بات محال معلوم ہوتی ہے کہ وہ کوئی غلام خریدنے کی استطاعت رکھتے تھے۔ ہاں، اس بات کا ضرور امکان ہے کہ ہجرت کے بعد جب مسلمانوں کے حالات سدھرنے لگے تو انہوں نے حضرت سعد القرظ رضی اللہ تعالی عنہ کو خریدا ہو، اسی لیے انہیں حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام یا مولا کہا جاتا ہے۔ اندازے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سعد القرظ رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز بہت اچھی اور بلند تھی، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مسجد قباء کا مستقل مؤذن مقرر فرمایا اور ساتھ ہی مسجد نبوی کے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی نیابت بھی سپرد کی کہ جب وہ غیر حاضر ہوں تو سعد القرظ مسجد نبوی میں اذان دیا کریں۔ حضرت سعد القرظ رضی اللہ تعالی عنہ ابتدا میں بہت مفلس تھے۔ ایک دن بارگاہ رسالت میں اپنی غریبی اور تنگ دستی کی شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجارت کیا کرو، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا۔ چنانچہ انہوں نے ایک خاص قسم کے پتوں کی تجارت شروع کر دی جنہیں عرب میں قرض کہا جاتا تھا۔ یہ پتے دباغت یعنی کھال پکانے کے کام آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کام میں اتنی برکت دی کہ وہ بہت آسودہ حال ہو گئے اور قرض ہی کی تجارت کو انہوں نے اپنا مستقل پیشہ بنا لیا، اسی لیے سعد القرظ کے نام سے مشہور ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے شکستہ دلی کے عالم میں اذان دینی چھوڑ دی تو خلیفۃ رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی جگہ حضرت سعد القرظ رضی اللہ تعالی عنہ کو مسجد نبوی کا مستقل مؤذن مقرر کر دیا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے شام جانے لگے تو انہوں نے خود یہ ذمہ داری حضرت سعد القرظ رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپ دی۔ حضرت سعد القرظ رضی اللہ تعالی عنہ
اس خدمت کو عمر بھر انجام دیتے رہے۔ انہوں نے طویل عمر پا کر 47 ہجری میں وفات پائی اور اپنے پیچھے 2 بیٹے عمار اور عمر اپنی یادگار چھوڑے۔ حضرت سعد القرظ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد بھی مدتوں تک مسجد نبوی میں مؤذنی کی خدمت انجام دیتی رہی۔ حضرت سعد القرظ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کچھ احادیث بھی کتب حدیث میں موجود ہیں۔ ان میں ایک مشہور حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ اذان دیتے وقت وہ اپنی دونوں انگلیاں کانوں میں دے لیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ایسا کرنے سے تمہاری آواز زیادہ بلند ہو جائے گی۔